باپ کے سر سے لپٹے کر یہ سکینہ بولی اب میں سو جاؤں گی. باپ کے سر سے لپٹے کر یہ سکینہ بولی اب میں سو جاؤں گی. بند ہو جائیں گی بند ہو جائیں گی کچھ دیر میں آنکھیں میری اب میں سو جاؤں گی. بند ہو جائیں گی کچھ دیر میں آنکھیں میری اب میں سو جاؤں گی. چلتے ناکے سے جو ظالم نے گرایا تھا مجھے ایک بی بی نے گلے آ کے لگایا تھا مجھے اپنی آغوش میں ایک بار سلایا تھا مجھے ساتھ بابا کے میرے آئی ہے پھر وہ بی بی اب میں سو جاؤں گی. باپ کے سر سے لپٹے کر یہ سکینہ بولی اب میں سو جاؤں گی. قید یہ خط میں ہے زندان کی کچھ دیر کے بعد پاس اصغر کے چلی جاؤں گی کچھ دیر کے بعد بند ہو جائیں گی آنکھیں میری کچھ دیر کے بعد پیاسے ہونٹوں سے سنائیں گے جو بابا لوری اب میں سو جاؤں گی. جب سے دربار میں غربت کا وہ منظر سے سکینہ کو چھپا لو بھیا مجھ کو قرآن مصائب تو سنا دو بھیا قبلہ رو خاک پہ دکھیا کو لٹا دو بھیا تم سے وعدہ رہا دہراتے ہوئے نادیلی اب میں سو جاؤں گی. سر جھکائے ہوئے بے آس کھڑے ہیں کربلا والے میرے پاس کھڑے ہیں اماں یہاں
یہاں کے بے وہاں باس کھڑے ہیں اماں، ہے یہاں کے بے وہاں باس کھڑے ہیں اماں، آ گئے سب جنہیں میں یاد کیا کرتی تھی، اب میں سو جاؤں گی باپ کے سر سے لپٹ کر، یہ سکینہ بولی، اب میں سو جاؤں گی۔ بر محمد وال محمد صلوات۔ تعمیل حکم میں سلمان اعظمی مرحوم کے مرثیے کے چند اشعار آپ کی سماعتوں کی نظر۔ ایک چھوٹی بچی 4 سال کی اپنے باپ سے کیا باتیں کیا کرتی ہو۔ میری خود کی بیٹی یہاں پر موجود ہے، 4 سال کی ہے۔ چند مصائب مولا حسین شب عاشور اپنی بیٹی کو بتا رہے ہیں، اور جواباً بیٹی مولا کو صرف یہ کہہ رہی ہے، اچھا بابا سلانے تو آؤ گے نا، روز چہرہ دکھانے تو آؤ گے نا، بولے شبیر اے میری نور نظر، تم کو کرنا ہے اب شام تک کا سفر، تم کو قیدی بنائیں گے اب اہل شر، بولی شہزادی مجھ کو نہیں کوئی ڈر، تم کہو تم سلانے تو آؤ گے نا، روز چہرہ دکھانے تو آؤ گے نا۔ مضطرب دل سے کہنے لگے شاہدی، تیری قسمت میں بیٹی سکون اب نہیں، اب تماچے لگائے گا شمر لئی، سن کے یہ بات کہنے لگی وہ ہنسی، شمر سے تم بچانے شمر سے تم بچانے تو آؤ گے نا، بڑھتی جاتی تھی بے چینی شبیر کی، ہر ستم وہ اٹھانے پہ راضی ہوئی، زندہ بابا نہ ہوں گے سمجھ نہ سکی، سن کے سب مشکلیں بس یہ کہتی رہی،
گھر میں روٹھی منانے تو آؤ گے نا. لکھ کے سلمان دل پھٹ رہا ہے میرا, ہائے جب شاہ والا نے رو کر کہا اب تو زندان مرقد بنے گا تیرا. بیٹی صابر کی تھی بولی وہ صابرہ, میرا لاشا اٹھانے تو آؤ گے نا. روز چہرہ دکھانے تو آؤ گے نا. مچاؤ شور نہ لوگو, سکینہ جاگ جائے گی. میری زنجیر نہ کھینچو, سکینہ جاگ جائے گی. اور کبھی بچی کو تکتا ہے, کبھی آنسو بہاتا ہے. ارے درے زندان پہ بیٹھا مسافر سب سے کہتا ہے, ذرا آرام سے گزرو, سکینہ جاگ جائے گی. میری زنجیر نہ کھینچو, سکینہ جاگ جائے گی. اور یہاں بہت سارے اولاد والے ہیں. اگر اولاد والے ہو تمہیں یہ سب پتا ہوگا. ارے ادھوری نیند سے اٹھ جائے جو بچی تو کیا ہوگا. خدا را شمر کو روکو, سکینہ جاگ جائے گی. میری زنجیر نہ کھینچو, سکینہ جاگ جائے گی. اور یہ وعدہ ہے میرا پانی نہیں مانگوں گا میں تم سے. ارے وہ جب اٹھ جائے تو جی بھر کہ بے شک مارنا دلے, ابھی بے کس کو نہ مارو, سکینہ جاگ جائے گی. میری زنجیر نہ کھینچو, سکینہ جاگ جائے گی. اور صفے ماتم سے عابد کا یہ اکبر بین آتا ہے, اسے بس باپ کے پرسے میں ہی اب چین آتا ہے. صدا ماتم کی نہ روکو,
سکینہ جاگ جائے گی، میری زنجیر نہ کھینچو، سکینہ جاگ جائے گی۔ میں پڑھتا ہوں۔ چھوڑ دو۔ پہلی زیارت ہے آپ سب کی، ہم سب کی بی بی کے دربار میں، انہیں بھی یاد کیجیے گا جو زیارت کے لیے تڑپ رہے ہیں، ہمیشہ زیارات کے لیے بے چین ہیں۔ جب رضا سر سے چھینی ہو مستورات کی فرمائش ہے۔ چل میں بی بی کے دو تین شعر پڑھ کے پھر پڑھ لیتا ہوں۔ شام کی اور تو ایک وعدہ کرو، یہی زندان شام ہوگا جب میری شہزادی رہائی پا کر چلنے لگیں اور شام کی عورتوں سے مخاطب ہو کر کچھ وصیتیں کی بی بی نے۔ ہے شام کی اور تو ایک وعدہ کرو، روز قبر سکینہ پہ آؤ گی تم، شام کی اور تو ایک وعدہ کرو، ارے جب تلک لوٹ کر میں نہ آؤں، آ کے شمع جلاؤ گی تم، شام کی اور تو ایک وعدہ کرو، ارے میں سکھاتی ہوں غم کا سلیقہ، کیسے بہلاؤ گی دل دکھی کا، ارے جب بھی رونے کی آواز آئے، نام لینا تم ابن علی کا، ارے بابا آتے ہیں بی بی، بس یہی کہتی جاؤ گی تم، شام کی اور تو ایک وعدہ کرو، ارے جب کبھی قید خانے میں آنا، جب کبھی قید خانے میں آنا، تو بیردہ بیبیوں کو نہ لانا، ارے تم کو اصغر بھی دے گا دعائیں، اس کی تنہائیاں یوں مٹانا کہ چھوٹے چھوٹے سے بچوں کو لا کر پاس اس کے سلاؤ گی تم، شام کی اور تو ایک وعدہ کرو،
ارے ہم نے زندہ سے پائی رہائی، ہم نے زندہ سے پائی رہائی، اب بہن پاس ہوگی نہ بھائی، ارے باتیں اتنی سی بس یاد رکھنا، ارے میری بچی ہے غم کی ستائی، تم نے بازار میں بھی ستایا، اب نہ اس کو ستاؤ گی تم، شام کی اور تو ایک وعدہ کرو۔ حضرت اکمل اللہ، میں حکم کی تعمیل میں 2 سے 3 بند شہزادی کی بارگاہ میں ان کے چچا کے پرسے کے حاضر کرتا ہوں۔ رے آ گئی شام علم، آ گئی شام علم، لٹ گئے اہل غرم، ارے ریت پر جیتی ہوئی ہو گیا ٹھنڈال، پرسہ دینے کے لیے مجھ ملنے کے لیے آ گئے بابا علی، تو نہ آیا غازی، جب ردا سر سے چھنی میں صدا دیتی رہی، تو نہ آیا غازی، ارے کتنی بے بس تھی بہن اے شہنشاہ وفا، ہائے نام لے لے کے میرا، ارے نام لے لے کے میرا، جب یہ ظالم نے کہا ناز تھا جس پہ تجھے، اب بلاؤ نہ اسے، اور میں روتی رہی، تو نہ آیا غازی، جب ردا سر سے چھنی میں صدا دے۔ الوداعی بند سنیے، پھر انشاءاللہ اس کے بعد مصائب بیان فرمائیں گے قبلہ۔ ہائے ہائے، ارے قید خانے میں قضا جب سکینہ کو ملی، ہائے دیکھے کرتے کا کفن، ارے دیکھے کرتے کا کفن، بچی دفنائی گئی، اس گھڑی نام تیرا صورت ناد علی، بس میں دہراتی رہی، تو نہ آیا غازی۔ بسم اللہ، آئیے بسم اللہ۔ میں مولا حسین کے نام سے توسل سے آغاز کرنا چاہوں گا۔ آپ سے گزارش ہے کہ میرے ساتھ پڑھیے گا۔ میرا ایک ایمان ہے اور یہ بالکل بجا ہے کہ جب تک حسین نہ لکھیں کوئی حسین کی بیٹی تک آ نہیں سکتا یہاں۔ میں کہنا چاہوں گا کہ اے آقا حسین، سب سے پہلے کہنا چاہوں گا آپ کا شکریہ حسین، اے شکریہ بی بی، ہم جیسے گناہگاروں کو اس حرم میں آپ نے اذن عطا فرمایا، ورنہ میرا گناہگار ہاتھ کہاں اس قابل تھا کہ زری کی طرف بڑھ سکے، یہ گناہگار نگاہیں کہاں اس قابل ہیں
کہ سکینہ بیوی کے پاک حرم کو دیکھ سکے. یہ قدم کہاں اس قابل ہے کہ اس پاک مقام پر آ سکے. یا آقا عبداللہ الحسین جب اپنے شہر سے چلے تھے تو بہت سو نے کہا تھا ہمارا سلام بھی پہنچانا. ان سب کا سلام ہمارے ذمے. آپ سب کی جانب سے ایک خالصانہ توسل. دیکھیں یہ وہ لمحات ہیں جو نہیں معلوم زندگی میں پھر کبھی آ سکیں گے یا نہیں آ سکیں گے. کون پھر دوبارہ حرم میں آ سکے گا, کون زری کے سامنے بیٹھ کر مجلس کر سکے گا, ماتم کر سکے گا. لہذا جتنا آپ توجہ کر سکتے ہیں اور اپنے دل کو جوڑ سکتے ہیں حسین سے, میرے ساتھ مل کر پڑھیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ابا عبداللہ یا حسین ابن علی ایوہ الشہید ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلقہ یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا. نام حسین پر یا وجیہان عند اشفع لنا. ماشاءاللہ ذریعہ سکینہ کے سامنے یا وجیہان عند اشفع لنا. ایک اور بار ظہور امام کے لیے یا وجیہان عند اشفع لنا عند اللہ. جیسے اس حرم میں داخل ہوا تو میر انیس کے چند مصرے دل میں آئے. نیند آئے گی جب آپ کی بو پاؤں گی بابا. میں رات کو مقتل میں چلی آؤں گی بابا. حسین نے جواب دیا, فرمایا نکلتی نہیں سیدانیہ باہر. یا اللہ, یہ رخصت حسین کی منزل ہے. بی بی سیدہ نے ایام فاطمیہ میں یہاں آئے ہو. سکینہ فاطمہ کی پوتی ہے, 4 سال کی بطول ہے. اس بی بی پر سلام کے شام آتے آتے جس کے رخساروں کا رنگ بدل گیا تھا. اے بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ, آپ پر مدینہ میں ہاتھ اٹھایا گیا. آپ کی پوتی پر کوفہ اور شام کے بازاروں میں سکینہ نے اتنے تماچے کھائے کہ رنگ بدل گیا. مولا تو بی بی فاطمہ نے حکم دیا تھا علامہ مجلسی کو کہ جب بھی کبھی میرے مصائب پڑھنا ہو تو میری رخصت کے مصائب ضرور پڑھنا. تو یہ رخصت کا موقع تھا کہ جب 4 سال کی بچی نے باپ سے کہا نیند آئے گی جب آپ کی بو پاؤں گی بابا, میں رات کو مقتل میں چلی آؤں گی بابا. فرمایا نکلتی نہیں سیدانیہ باہر, سینے پہ سلائیں گی تمہیں رات کو مادر. وہ کہتی تھی سوئیں گے کہاں پھر علی اصغر. شہ نے کہا بس ضد نہ کرو صدقے میں تم پر, شب ہوئے گی اور دشت میں ہم ہوئیں گے بی بی. اصغر میرے ساتھ آ کر وہی سوئیں گے بی. جزاک اللہ. صدائیں بلند ہو رہی ہیں. خدا آپ کو کسی غم میں نہ رولائے سوائے غم حسین کے. خدا آپ کی حاجات کو پورا کرے. حسین کے بچہ کے صدقے میں کسی بچے کی زندگی میں کوئی غم نہ آئے.
مولا آپ ہی کا حکم ہے کہ ہمارے توسل سے دعا مانگو، ورنہ جب مانگتے میں بھی شرم محسوس ہوتی ہے۔ اس بی بی کے حرم میں بی بی سے کیا کہے جو 3 دن تک بھوکی پیاسی رہی تھی۔ لہذا شہزادی سکینہ سلام اللہ علیہ یہ تھی حسین کی رخصت۔ پھر انشاءاللہ کبھی شہادت بھی پڑھوں گا اگر مولا نے توفیق دی۔ سب سے آخر میں باپ سے یہ بچی رخصت ہوئی جب حسین مقتل جا رہے تھے۔ حسین کے ذوالجناح سے لپٹی تھی اور کہتی تھی کہ میرے بابا کو مقتل میں نہ لے جا۔ حسین ذوالجناح سے اترے، بچی کو گود میں لیا۔ یہ وہ آخری موقع تھا کہ جب بیٹی کو باپ کا پیار نصیب ہوا۔ پھر شمر کے تماچے تھے، عمر سعد کے کوڑے تھے۔ پھر حسین چلے گئے، اتنی تلواریں پڑی کہ حسین کا جسم ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ وَالشِّمْرُ جَالِسٌ عَلَى صَدْرِ، شمر حسین کے سینے پر بیٹھ گیا۔ اس نے حسین کی داڑھی کو پکڑ کر حسین کو ذبح کر دیا۔ بچی خیمے پر منتظر رہی، شاید میرا بابا آئے گا۔ پھر ذوالجناح واپس پلٹا، بیٹی نے دیکھا ذوالجناح آیا، میرا بابا نہیں آیا، تو ذوالجناح سے ایک سوال کیا، یا جواد و سوقیہ ابھی ہم قتل عطشانہ، یہ بتا جب بابا کو ذبح کیا تو تھوڑا پانی پلایا تھا میرے بابا کو؟ وہاں کربلا سے اس بچی کا سفر شروع ہوا۔ دامن میں آگ لگی۔ ایک واقعہ ہے، سنانا تو بعد میں تھا لیکن ابھی پڑھ دیتا ہوں ایک مصلحت کے ساتھ، کہ جب قبر سکینہ کو کھولنا پڑا تھا۔ ایک واقعہ ہے آج سے 208 سال پہلے کا، سن 1225 ہجری میں، آج 1443 ہجری ہے، 1225 ہجری کا یہ واقعہ ہے۔ اور جب اس بی بی کی قبر کو کھولا گیا تو وہ جو سید زادیاں تھیں جنہوں نے بی بی کے لاشے کو نکالا، انہوں نے دیکھا کہ کوئی کفن نہیں ہے کہ جو دیا گیا بچی کو، ایک کرتا ہے اور وہ بھی جلا ہوا ہے۔ اور وہ 3 سیدزادیاں دھاڑے مار مار کر روتی رہتی تھی۔ اور جب بعد میں عورتوں نے پوچھا کہ بیبیاں آپ روتی کیوں تھی، تو کہا جو بچی گود میں لیے بیٹھے تھے وہ نیل کے نشان چہرے پر۔ یا سکینہ سلام اللہ علیہ، ہاں جزاک اللہ، گھٹ گھٹ کے نہ رونا، اس لیے کہ جب امام کے سامنے بھی مجلس ہو رہی تھی، مولا نے راوی کا شانہ ہلایا، روتا کیوں نہیں؟ اس نے رومال دکھایا، میں رو رہا ہوں۔ امام نے کہا ایسے نہیں، ویسے کہ جیسے ایک ماں کے سامنے جوان بیٹے کی موت ہو جائے۔ واقعہ یہ ہے۔ اچھا ساتھ میں یہ بھی سن لینا، اب یہ کچھ مجلس بھی ہے، مصائب بھی ہیں، یہاں ہر جگہ رقیہ بنت الحسین لکھا ہوا ہے، تو بعض دلوں میں سوال آتا ہے کہ کیوں رقیہ، کیوں سکینہ نہیں لکھا ہوا؟ عراق والے، ایران والے اسی بی بی کو رقیہ کہتے جسے آپ سکینہ کہتے ہیں، نام تو فاطمہ تھا نا۔ یزید اتنا ملعون تھا، ہم جائیں گے بی بی باب السعاد دیکھنے کے لیے، وہ محل دیکھنے کے لیے جہاں بیبیاں کھڑی رہی تھی، تو جب بی بی کی شہادت ہو گئی تھی نا، تو جملہ لکھا ہے مقتل میں کہ یزید کہتا تھا لقد ماتت بنتم من بنات الحسین، لاپرواہی سے کہتا تھا مجھے نہیں معلوم، حسین کی بیٹیوں میں سے ایک بیٹی مر گئی ہے، کوئی بیٹی ہے جو مر گئی ہے۔ اب جب شام میں یزید کی حکومت واصل جہنم ہوا، پھر بنی امیہ کی حکومت 132 سال تک جاری رہی، اس وقت تک آتے آتے پتہ بھی نہیں تھا کہ یہاں پر کون سی قبر ہے، کیونکہ زندان میں آنے کی اجازت نہیں تھی کہ کوئی آ سکے۔ جب بنی امیہ کی حکومت 132 ہجری میں، کربلا کا واقعہ 61 ہجری، 132 ہجری میں جب ختم ہوئی حکومت، تو پھر لوگ آہستہ آہستہ اس مقام پر آئے۔ آپ اندر جا کے زیارت کریں گے نا، یہ زندان ہے، آج جو زری نظر آ رہی ہے، کیونکہ آج تو الحمدللہ ایک زری ہے، روضہ ہے، لیکن آپ زندان سکینہ میں جائیں گے، یہ یاد رکھ کے جائیے گا، اس لیے کہ اسی زندان میں شہادت ہوئی، یہیں پر میت دفنائی گئی ہے۔ یزید نے اجازت نہیں دی کہ میت باہر جائے، کہیں قبرستان باب صغیر میں دفن ہو، کہنے جو بچی مر گئی ہے وہ یہی دفنائی جائے گی۔ جب لوگ آئے تو انہیں سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ کس کی قبر ہے، تو انہوں نے یہ سوچا کہ حسین کی بیٹیاں، انہیں معلوم بھی نہیں تھی کہ کتنی بیٹیاں تھیں اور کون کون تھا یہاں، انہوں نے کہا کہ شاید کوئی علی کی بیٹی ہوگی، پہلے یہ خیال کیا جاتا تھا، اور علی کی بیٹی زینب تو واپس گئی تھی، یہ تو سب جانتے ہیں،
उम्मे कुलसूम भी वापस गई थी। तो एक अली की बेटी है जिनका नाम है रुकैया, मुस्लिम इब्न अकील की ज़ौजा, का शायद ये वो है। लिहाजा यहां पहले लिखा हुआ था 200 साल पहले तक इसी मकाम पर रुकैया बिनते अली लिखा हुआ था कि ये रुकैया बिनते अली की कब्र है, मालूम नहीं था कि ये रुकैया बिनते हुसैन। फिर एक वाकया ऐसा पेश आया कि समझ में आया कि ना ये अली की बेटी की तो कब्र नहीं हो सकती, ये कोई इतनी छोटी बेटी है जो हुसैन की बेटी होगी। वो वाकया ये पेश आया कि सैयद इब्राहिम दमिश्की, बहुत नजीब तरफैन पाकीज़ा सैयद, एक रिवायत में अज्साम जिंदा किताब में भी वाकया मौजूद है, विलायत हुसैन नकवी साहब ने भी एक किताब लिखी है खैरतुन निस्वा, उसमें भी वाकया मौजूद है। मैं मिलाकर पढ़ रहा हूं। किसी किताब में है कि तीनों बेटियों के ख्वाब में बीबी सकीना आई एक एक करके, और आकर यह कहा पहले छोटी बेटी के ख्वाब में कि मेरी कब्र में पानी रिस रहा है अंदर और कब्र में पानी भर रहा है, तो तुम अपने बाप से यह कहो कि कब्र को खोलें और मेरी कब्र को पक्का करें और फिर मेरे लाशे को दफन करें। तो जब छोटी बेटी ने ख्वाब बयान किया तो बाप ने कहा अल्लाह जाने शायद हमारे घर में हमेशा सकीना सलामुल्लाह अलैहा का जिक्र होता रहता है, इसने वैसे ही कोई ख्वाब देखा हो। दूसरी बेटी ने यही ख्वाब देखा अगली रात, तीसरी बड़ी बेटी ने फिर यही ख्वाब देखा कि उसे यकीन हो गया कि बीवी की जानिब से कोई हुक्म है। और बाद लोग कहते हैं कि खुद इब्राहिम दमिश्की ने ख्वाब देखा ही। वो गया गवर्नर के पास कि जो उस वक्त तुर्की हुकूमत की तरफ से यहां पर था, उससे जाकर का मैंने ख्वाब देखा और इतने पाकीज़ा हस्ती थे कि इनकी बात पर सबने यकीन किया। यहां पर पर्दा लगा दिया गया जिस तरफ जरी है, और इब्राहिम दमिश्की और उसकी 3 बेटियां अंदर गईं और कब्र को खोलना शुरू किया। बाज लोग कहते हैं कि एक दिन में वाकया हुआ, बाज कहते हैं 3 दिन में वाकया हुआ। और 3 दिन में जो वाकया हुआ तो बीबी का मौजज़ा था कि उन्हें इब्राहिम दमिश्की को ना भूख का एहसास हुआ ना प्यास का एहसास हुआ, वो 3 दिन तक वहीं अंदर बैठा रहा। जब कब्र खोली एक कब्र नजर आई। अच्छा, कब्र होती इस तरह से कि एक पक्की कब्र अगर है तो उसके अतराफ होंगे 4 इस तरह, लेकिन ऐसी कोई कब्र नहीं है। कहते जैसे ही हमने थोड़ी सी मट्टी हटाई तो हमें एक लाशा नजर आ गया फौरन ही। जाहिर है सोचने की बात है, क्योंकि उन्होंने ये कहा कि ऐसा लगता था जैसे किसी कुंद आले से छोटी सी जगह बनाकर एक बच्ची को दफन कर दिया गया है। बज़ाहिर ऐसा लगता है कि सज्जाद ने अपनी हथकड़ियों से, क्योंकि कब्र बनाने के लिए कोई सामान नहीं था जिंदान में, लिहाजा अपनी हथकड़ियों से एक छोटी सी कब्र इतनी खोद दी कि एक बच्ची अंदर दफन हो सके, और उसके बाद लाशे को दफन कर दिया। अच्छा, जब लाशे को दफन किया तो आप जानते हैं ना कि गस्साला गुस्ल दे रही थी तो फरियाद करती भी बाहर आई थी और कह रही थी इस बच्ची को कितने तमाचे मारे गए, इसका खूब बड़ा कुर्ता इसके जिस्म से अलग नहीं होता है। लिहाजा उसी हालत में फिर बच्ची को दफन किया गया। इब्राहिम दमिश्की ने कहा जैसे मैंने थोड़ी सी खाक हटाई तो मुझे एक लाशा नजर आया, जिससे समझ में आ गया। इब्राहिम दमिश्की तो पहले जानते थे, अहले शहर भी जान गए कि यह अली की कोई बेटी नहीं हो सकती जो इतनी छोटी हो, यह हुसैन की कोई बेटी है। मैं वाकया पढ़ता हूं, हुसैन की बेटी जब समझ में आ गई तो उन्होंने रुकैया नाम रहने दिया, रुकैया बिनते अली के बजाय रुकैया बिनतुल हुसैन कर दिया। तो लिहाजा ये रुकैया बिनतुल हुसैन। और रुकैया क्यों कहते थे इस बीबी को? इसलिए कि शाम वालों को तो पता नहीं था, तो कहते रुकैया यानी रोने वाली, रिक्कत से है रोने वाली। कहते थे एक रोने वाली बच्ची मर गई है, रोने वाली बच्ची मर गई है, रोने वाली बच्ची मर गई है। तो नाम है फातिमा, लकब है रुकैया। ये रुकैया कहते हैं, आप सकीना कहते हैं, कब्र वही है। ये मैंने इसलिए वजाहत कर दी कि आपको जगह जगह रुकैया लिखा हुआ नजर आएगा। रुकैया यानी रोने वाली। या अल्लाह। इब्राहिम दमिश्की कहते हैं कि मैंने जैसे ही उस लाशे को निकाला तो चेहरे पर तमाचों के निशान, कुर्ता जला हुआ, एक तरफ में लेकर बैठ गया। फिर वो कब्र पक्की हुई। इस वाक़े में बयान यह किया जाता है कि अगर चेहरे पर तमाचे के निशान थे तो कभी किसी को जख्म लग जाए तो जख्म का निशान होता है, फिर वो ठीक हो जाता है। लेकिन ये निशान बाकी क्यों रह गया? इसलिए कि अगर जख्म लग जाए उसके ऊपर ही एक और जख्म लगे, फिर एक और जख्म लगे। कहां है औलाद वाले? सकीना को अल्लाह जाने कितने तमाचे मारेगा कि वो निशान रहे। या हुसैन, या हुसैन। बस
لہٰذا یہ رقیہ ہے. ایک اور واقعہ جا کر سناتا ہوں, پھر توفیق ہوئی اور پھر مصائب کو اختتام کرتا ہوں. کل شاید انشاءاللہ پھر یہاں آئیں گے, پھر ایک اور مجلس پڑھیں گے, پھر بی بی کے مصائب پڑھیں گے. تو دوسرا واقعہ یہ کہ منڈی بہاؤالدین کے کہا جاتا ہے ایک سید تھے, اور وہ سید عراق مولا حسین کی زیارت پر جب پہنچے, غازی عباس کی زیارت پر گئے, تو غازی عباس کی زیارت پر وہ ذاکر بھی تھے, انہیں مولا نے شہرت بھی عطا کی تھی, مقام بھی عطا کیا تھا. تو وہ زری کے سامنے, عباس کی زری کے سامنے, آج سے کئی دہائیوں پہلے کا واقعہ ہے, مولا سے کہتے تھے کہ مولا آپ نے مجھے شہرت عطا کی ہے, عزت سب عطا کی ہے, لیکن کچھ آپ ایسا عطا کریں مجھے یہاں سے جو سوائے آپ کے در سے اور کہیں سے مل نہیں سکتا. تو حرم کے خادم آئے, ان خادموں نے آ کر کہا کہ کیا اصل قبر عباس پہ چلنا چاہو گے جو زیر زمین اصل قبر عباس ہے؟ تو میں نے کہا مولا میں نے مانگا تھا, آپ نے فوراً عطا کر دیا. تو کچھ لوگوں کے ساتھ کہتے ہیں ہم اندر پہنچے. اب غازی کی اگر قبر نظر آ رہی ہو تو کہتے ہیں اتنی ہیبت آ رہی تھی ہمیں, اے بی بی آپ کے اذن سے میں آپ کے چچا کا ذکر کرنے لگا ہوں, اس لیے کہ اس واقعے کا تعلق بی بی کی قبر سے. دیکھیں ہر بی بی شام کی قید کے بعد دوبارہ کربلا گئی نا چہلم کرنے, لیکن سکینہ نہیں گئی تھی نا. یہ چچا اور بھتیجی ہمیشہ کے لیے جدا ہو گئے. عباس فرات پر گئے, خیمے میں واپس نہیں پلٹے. سکینہ زندان میں آئی, یہاں سے واپس نہیں پلٹی. وہاں خادم کہتا ہے کہ وہ جلدی سے ایک شیشی لے کر آیا, اس نے کہا قبر عباس کا پانی ہے, یہ پانی بھر لو. اس ذاکر سے کہا, تو کہتے ہمارے ساتھ ایک سید تھے, ان کے پاس ایک بڑی سی مشق تھی, انہوں نے کہا کیا میں اس میں بھر سکتا ہوں پانی؟ تو دیکھا جتنا پانی بھر کے لے جانا چاہو لے جاؤ, آج قبر عباس پر پانی کی کمی نہیں ہے. کہتے پانی لے کر میں باہر نکلا. وہ سید کہتے ہیں کہ ذاکر کہتے ہیں وہ دوسرا سید باہر نکلا, تو میں نے ان سے یہ کہا کہ آپ اتنا بڑا تبرک لے آئے قبر عباس کا پانی, تو آپ جائیں گے مریضوں کو پلانا, شفا یاب ہوں گے. اس نے نہیں, پانی میں نے وہاں سے اس لیے نہیں لیا. جو پہنچ گئے انہیں میرا سلام, ماتم کر رہا ہے سکینہ کر یا حسین کہہ کے ماتم کر رہا. وہ قبر عباس کا پانی لے کر آیا چھوٹی بی بی کے مزار پر. عباس کی قبر کا پانی بی بی کی قبر پر بہاتا جاتا تھا, کہتا جاتا تھا ہے میری شہزادی, تو نے اپنے چچا سے پانی مانگا تھا, میں تیری قبر کا, میں چچا کی قبر کا پانی لے کر آپ کی قبر پر آ گیا ہوں. قبر سکینہ پر پانی بہاتا جاتا تھا, یا عباس یا عباس کہتے جاتا. خدا آپ کو کسی غم میں نہ رولائے سوائے غم ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کے. زیارت کا آغاز کریں گے. آپ رو چکے ماشاءاللہ, سلام مرثیے بھی ہو چکے, آپ نے گریہ کر لیا, ہماری بھی ایک مختصر نوکری پوری ہو گئی. اتنا یاد دلا دوں خالی, یہاں سارے زائرین بیٹھے ہیں, اپنے اپنے شہروں سے آئے ہوئے ہیں, تقریباً شاید ہوائی سفر کر کے بائی ایئر آئے ہوں گے, شاید کوئی بائی روڈ بھی آیا ہو. بہرحال آرام سے پہنچے ہیں. سکینہ اونٹ سے گر گر کر یہاں تک پہنچی تھی, یاد ہے. اگر یہ مصائب میں کیا مبالغہ کرنا, مصائب ہے ہی اتنی شدت کے, اگر یہ نہ دیکھا ہوتا کتاب میں تو نہ پڑھ پاتا یہ, لیکن ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ دھکے دے کر گرائی گئی اونٹ سے. اور جب آخری مرتبہ گری تو ایک نیزہ تھا جس پر حسین کا سر تھا, وہ زمین میں گڑ گیا, آگے نہیں بڑھتا. تو خولی کے ہاتھ میں وہ سر تھا, تو شیمر آیا اور آ کے کہتا یہ سر آگے کیوں نہیں بڑھتا, نیزہ نکلتا کیوں نہیں؟ تو بہت کوشش کرتے تھے, نکلتا نہیں تھا وہ. تو وہ آیا سید سجاد کے پاس, اور اس کے ہاتھ میں ایک تازیانہ تھا. پشت سید سجاد لہو لہان ہونا شروع ہوئی.
اس نے کہا جب تک تیرا بابا آگے نہ بڑھے گا میں تازیانے مارتا رہوں گا. سجاد نے کہا بابا چلتے چلتے رک کیوں گئے ہو؟ سر حسین سے آواز آئی. بیٹا سجاد، ریاض القدس کی روایت ہے یہ. بیٹا سجاد، تیرا بابا تیرے مصائب کو دیکھ رہا ہے، لیکن میں کیا کروں، میری سکینہ جنگل میں گر گئی ہے کسی. جب تک نہ آئے گی سکینہ میں آگے نہیں بڑھوں گا. بی بی زینب اتری، اپنے آپ کو اونٹ سے گرایا بندھے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ اور آواز دیتی چلی، سکینہ کہاں ہو، سکینہ کہاں ہو. دیکھا ماشاءاللہ یہ تمام مستورات حجاب میں ہے. یہ اس سکینہ کو لگنے والے تماچوں کا صدقہ ہے. یقین جاننا کہ حجاب باقی رہ گیا. بغیر حجاب کے کبھی گھر سے باہر نہ آنا، سکینہ کا دل دکھے گا. دیکھا ایک نقاب پوش بی بی ہے سکینہ جن کی گود میں سو رہی ہیں. بی بی تعجب سے، اب تک تو جو بھی آیا تماچے مارنے والا آیا، یہ کون ہے جس نے میری بچی پر رحم کیا؟ تو بی بی نے، ایام فاطمیہ بھی ہے ذرا رو لینا نام زہرا پر، کہا آپ کا شکریہ آپ نے میری بچی پر رحم کیا. کہ اگر میں رحم نہ کروں تو اور کون رحم کرے گا؟ یا اللہ. شہزادی نے کہا آپ کی آواز کو جانی پہچانی لگتی ہے. میں قیامت کے دن اپنی ماں سے کہوں گی کہ آپ کی شفاعت کرے. شہزادی نے اپنے چہرے سے نقاب کو ہٹایا. زینب کو اپنی ماں کا چہرہ نظر آیا. جو مائیں بہنیں تشریف فرما ہے اور سن رہی، ان سے خاص طور پر بہت سے مصائب ایک خاتون پر آ جاتے ہیں، وہ کسی کو نہیں کہتی. حتیٰ یہ کہ شوہر سے بھی بہت سی باتیں نہیں کہہ پاتی، لیکن جب بیٹی ماں کے سامنے آ جائے زینب نے ماں کا چہرہ دیکھا تھا، تڑپ کر کہا ماں میرا حسین مار دیا گیا. اماں میرا ابا شانے کٹا کر سو گیا. ابا کہ بیٹی امتحان کا وقت ہے، جا واپس. بس میں زیارت شروع کرنے لگا ہوں. سکینہ کو لیا، واپس آئی. بزرگ معتبر علماء سے سنا میرا جملہ کہ آ کر شمر سے بی بی نے یہ کہا کہ دیکھ اس بچی کو میرے ساتھ بٹھا ورنہ یہ بچی پھر گر جائے گی. تو شمر نے کہا اس لعین نے کہ اب یہ بچی نہیں گر سکتی، اس لیے کہ میں نے انتظام کر لیا ہے. یا اللہ یا اللہ. عزیزوں کوئی محمل نہیں تھی، کوئی ہماری نہیں تھی. شمر کے ہاتھ میں ایک رسی نظر آ رہی. سکینہ کو لیا، پشت شتر سے باندھ دیا گیا. شام تک بچی اونٹ سے بندھی ہوئی آئی، رسی کو کھولا گیا. یہ میرے بھائی اپنے چہرے پر تماچے جو مار رہے، بی بی اپنے چہرے پر تماچے مار رہی تھی. جب پشت سکینہ لہو لہان ہو چکی تھی. سکینہ نے کہا چچا پانی نہیں چاہیے، چچا چچا تو واپس آ جائے. چچا مجھے شیور کے تماچوں سے بچا. اللہم کل ولیک. امام زمانہ کو پرسہ دیتے ہوئے سب سے زیادہ مغموم امام زمانہ ہے، اور پھر زیارت پڑھتے ہیں. اللہم کل ولیک حجت ابن الحسن صلواتک
علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة. سب مل کے پڑھ دیں. ولیہ وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. یا اللہ یا اللہ یا اللہ. سب سے پہلے ہے اس نے دخول، اور یہ زیارت پڑھی جا رہی ہے آپ سب کی جانب سے، آپ کے والدین کی جانب سے، تمام التماس سے دعا کہنے والوں کی جانب سے، مرحومین کی جانب سے، جن کے عزیز اقربا گزر چکے، تمام شہداء کی جانب سے، جنہوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا تاکہ اس حرم کی حفاظت ہو سکے، تمام التماس سے دعا کہنے والوں کی جانب سے، اپنے بچوں کی جانب سے، قربتاً اللہ بِإِذْنِ اللَّهِ وَإِذْنِ رَسُولِهِ. اس کتاب میں صفحہ نمبر 525 پر بِإِذْنِ اللَّهِ وَإِذْنِ رَسُولِهِ وَإِذْنِ مَلَائِكَتِهِ الْمُقَرَّبِينَ وَأَنْبِيَائِهِ الْمُرْسَلِينَ وَالْأَئِمَّةِ الْمَعْصُومِينَ. یعنی اللہ کی اجازت سے انبیاء و مرسلین اور ائمہ معصومین کی اجازت سے میں اس حرم میں داخل ہو رہا ہوں. وَبِإِذْنِ سَيِّدَةِ رُقَيَّةَ بِنْتِ الْحُسَيْنِ الشَّهِيدِ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَدْخُلُ هَذِهِ الرَّوْضَةَ الْمُبَارَكَةَ وَأَدْعُو اللَّهَ بفنون الدعوات وأعترف لله بالعبودية وللنبي والأئمة المعصومين عليهم السلام بالطاعة. رب ادخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا. زیارت حضرت رقیہ یعنی زیارت حضرت سکینہ سلام اللہ علیہا. السلام علیکی یا سیدتنا رقیہ علیک التحیت والسلام ورحمت اللہ وبرکاتہ. السلام علیکی یا بنت رسول اللہ. السلام علیکی یا بنت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام. السلام علیکی یا بنت فاطمة الزہراء سیدت نساء العالمین. السلام علیکی یا بنت خدیجة الکبریٰ ام المؤمنین والمؤمنات. السلام علیکی یا بنت ولی اللہ. اے ولی اللہ کی دختر آپ پر سلام. السلام علیکی یا اخت ولی اللہ. اے سید سجاد کی بہن آپ پر سلام. السلام علیکی یا بنت الحسین الشہید. السلام علیکی ایتها الصدیقة الشہیدہ. السلام علیکی ایتها الرضیة المرضیہ. السلام علیکی ایتها التقیة النقیہ. السلام علیکی ایتها الزکیة الفاضلہ. السلام علیکی ایتها المظلومة البہیہ. صلی اللہ علیکی وعلی روحکی وبدنک جعل اللہ منزلکی ومأواکی فی الجنت مع آبائک واجدادک الطیبین الطاہرین المعصومین. السلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبى الدار وعلى الملائكة الحافين حول حرمك الشريف ورحمة الله وبركاته. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين وسلم تسليما برحمتك يا أرحم الراحمين.
امام حسین اور ان کی دختر شہزادی سکینہ پر ایک باواز بلند صلوات بھیج دیں محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اب آپ زری پر اندر تشریف لے جائیے گا. مستورات وہاں سے، حضرات یہاں سے 2 رکعت نماز ہدیہ بی بی سکینہ کی نیت سے نماز پڑھیے گا. ظہر اثر کا وقت ہوا چاہتا ہے. ظہر اثر قصر ہوگی یہاں پر، آپ جانتے ہیں. ظہر کی 2 رکعت، اثر کی 2 رکعت. اور آپ اندر وہاں زیارت کریں، زیارت وارثہ پڑھیں اور ہدیہ کریں بی بی سکینہ سلام اللہ علیہا کو. زیارت عاشورہ پڑھنا چاہیں، 1 سلام 1 درود کے ساتھ جتنا وقت ہے ہمارے پاس. سورہ یاسین پڑھ کر بی بی کو ہدیہ کریں. اور پھر کچھ دیر بعد آپ یہاں باہر تشریف لے آئیے گا. اندر اناؤنسمنٹ ہو جائے گا. ہم آگے زیارت وداع بی بی سکینہ پڑھیں گے. نہیں، کل ہم آئیں گے تو پھر کل پڑھیں گے وداع، آج نہیں پڑھیں گے.